بھئی نبی کی بات کیا ہوتی ہے؟ حدیث۔ مرزا خود کہتا ہے ختم نبوت کا منکر کافر، اور پھر کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، میں بھی، اور ختم نبوت کا معنی بھی یہ کیا کہ آپ کے بعد دعوی نبوت کرے، وہ کافر ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو کافر کون بنا؟ خود مرزا اپنے فتوے سے۔ اب مرزا بن گیا اپنے فتوے سے کافر۔ مرزائیوں سے پوچھتا ہوں، مرزائیوں بتاؤ مرزا کی حدیث مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اگر حدیث مانو گے تو تمہیں مرزا کو مرزا کی حدیث کے مطابق کافر ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو مرزا کے فرمان کے منکر ادھر سے بھی کافر، اور ختم نبوت کے منکر ادھر سے بھی کافر۔ اب تمہاری مرضی، ادھر سے بھی کافر بنو اور ادھر سے بھی۔ کہتی ہے جی ہمیں کافر کہتی ہے، ہم کب کہتے ہیں؟ تم خود کافر بنتے ہو۔ کہتے ہیں مسلمان ہمیں کافر کہتی ہے، بھئی تم تو خود کافر بنتے ہو، تم اپنے آپ کو خود کافر کہتے ہو۔ ہم تو صرف کافر بتاتی ہیں، بناتے نہیں۔ بنانے اور بتانے میں فرق ہے۔ ہم صرف کافر بتاتے ہیں، وہ خود کافر بنتے ہیں۔ تم کافر بنو تو اپنے خلاف احتجاج نہ کرو، ہم کافر بتائیں تو تمہاری مسئلے بگڑ جائے۔ خیر واپس آ جاؤ۔ گجرات کے ایریا درخیز ہے، یہاں سے بھاگ کے بھی آئے باہر، اس نے ادھر جا کے نبوت کا دعویٰ کر دی۔ انہیں کتاب ایک لکھی الکتاب، میرے پاس بھی ہے، یہاں کے بھاگا ہوئے۔ خیر بہرحال آؤ، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ختم نبوت سے نہیں ٹکراتا۔ بھی ایک مستقل فرقہ پیدا ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی ہے محمد مصطفیٰ سے پہلے، اور ختم نبوت کا کیا معنی کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ بعد میں بنیں گے یا آپ کو نبوت ملنے سے پہلے نبی بنیں گے؟ پہلے نبی بنیں گے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی آمد وہ ختم نبوت کے خلاف قطعاً نہیں۔ ایک اور دوسرا یہ بھی سمجھو، کچھ لوگ آپ کے یہ جو للڑ دیوبندی ہے جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں کہ مردے زندہ ہیں، اور تم بھی کہتے ہو جی کوئی گل نہ آکھو، ہے نا دیوبندی ہمیں بے ایمان کیا۔ خیر بات ہے تو دیوبندی ہے۔ یہ جو للڑ کمپنی ہے یہ اور بریلر دونوں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ ایک روایت بھی بنائی ہوئی ہے، کنت نبیم و آدم بین الماء بتی، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی گارا کے درمیان میں تھے۔ میرا خیال سے بتانا، آدم کو نبوت بعد میں ملی، آپ پہلے نبی تھے۔ 7 لاکھ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی اور محمد مصطفیٰ پہلے نبی تھے، تو پھر آپ اول نبی ہیں یا آخری نبی ہیں؟ توجہ ہے؟ پہلے اول نبی ہے یا آخری نبی؟ بولو، میں اپنا موضوع شروع کروں۔ اگر آپ کو آدم سے پہلے نبوت مل گئی تو پھر آپ آخر الانبیاء ہیں یا اول الانبیاء ہیں؟ مرزا قادیانی صرف ایک نبوت کو، نبوت محمدی کے بعد مانتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور تو مانے 7 لاکھ انبیاء کی نبوت کو نبوت محمدی کے بعد، اور تو ختم نبوت میں دھرنا دیتا ہے۔ صدقے صدقے قربان جاؤں تجھ پہ، چندے تو کرتا ہے، 9 لاکھ رسالے تو لکھتا ہے، اور وہاں پر کن تو نبیًا، اور اس مسئلے پہ للڑ اور بریلر متفق ہیں کہ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ میں نے کہا بے ایمانوں پہ مجھ سے بڑا ختم نبوت کا منکر کون ہوگا؟ تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ لا ينبأ آدم بعد، کہ محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد
کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ اب یہ معنی کچھ نہ کچھ ہمارے بریلوی بھائیوں کو سمجھ آگئی ہے، ان کی بھی آپس میں لڑائی شڑائی ہے۔ خیر اللہ کہے ہمارے دیوبندیوں کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ دیوبندی کے لفظ سے تو نجات نہیں ہوگی نا۔ قیامت والے دن فرشتے پوچھے بھئی تو دیوبندی ہے یا میں دیوبندی، چاہے جتنا بے ایمان ہو میں دیوبندی ہوں، تو اس ٹکٹ پہ نجات نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن چلے گی تو مہر محمد مصطفیٰ چلے گی۔ جس کی عقیدہ عمل پہ میرے محمد کی مہر لگی ہوگی، وہ ایمان بھی مقبول ہوگا، وہ عمل بھی مقبول ہوگا۔ اور جس عقیدہ عمل پہ مہر محمدی موجود نہیں، کعبہ کے رب کی قسم، دیوبندی کہلوائے، بریلی کہلوائے، اہل حدیث کہلوائے، اشاعتی کہلوائے، اگر عقیدہ عمل پہ میرے نبی کی تصدیق موجود نہیں، وہ پکا جہنمی اور پکا ناری ہو سکتا ہے، وہ کبھی ناجی نہیں بن سکتا۔ نعرے شارے شخصیات نے لگے، نعرہ ایک ہی ہے، نعرہ تکبیر، اور کوئی نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ ایک ہے، شخصیات کے نعرے نہیں ہیں، یہ اولو حبل کے نعرے ہیں۔ توجہ کر، اب ذرا سنو، میں نے دعویٰ یہ رکھا کہ محمد کا تعارف پہچان ہی نبی آخر الزمان ہے۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف پیش ہوا انبیاء کی مجلس میں، عالم ارواح میں۔ اللہ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، ایک میثاق تم سے بھی لیا، ایک میثاق تم سے لیا، ایک میثاق انبیاء سے لیا۔ تم سے کیا میثاق لیا؟ الستو بربکم، کیا میثاق لیا؟ الستو بربکم، رب کا معنی حاجت روا، رب کا معنی مشکل کشا، رب کا معنی بگڑی بنانے والا، بگڑی بنانے والا، رب کا معنی حاجتیں پوری کرنے والا، رب کا معنی داتا، رب کا معنی غوث اعظم۔ تو رب نے وہاں پر تم سے ایک عہد لیا، اور عہد بھی گھوڑے کا پجاری بھی وہاں تھا، ابھی پوجا شروع نہیں کی تھی، پوجا بھی نہیں شروع کی تھی، قبر پرست بھی، اکابر پرست بھی، کتابڑیاں اور رسالے پرست بھی، سارے وہاں پر، جمہور بچے بھی سارے وہاں پر تھے۔ اللہ نے وہاں پر کیا وعدہ لیا؟ الستو بربکم، انداز دیکھو ذرا، الستو بے، کیا میں تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، داتا کافی نہیں ہوں؟ کسی اور کو بھی ڈھونڈو گے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب کافی نہیں ہوں؟ کسی اور کی بھی ضرورت پڑے گی۔ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں بلا، کیوں نہیں، نعم نہیں، کیوں اوپر الستو آیا ہے، نعم اور بلا میں بھی فرق ہوتا ہے۔ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو حاجت روا کافی، تو مشکل کشا کافی، تو داتا کافی، تو بگڑی بنانے والا کافی، تو ما فوق الاسباب سننے والا کافی، تو فریادوں کو پہنچنے والا کافی۔ یہ عہد تم سے لیا، اس عہد اور میثاق کا نام ہے میثاق توحید۔ سب میثاق توحید، اور یہ اللہ نے رکھا آپ کی فطرت میں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، علی فطرت التوحید، ہر بچہ اسی عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے۔
لوگ ہمیں کہتے ہیں شادی کم ہے، کم کہاں ہے، پوری دنیا کے بچے شادی ہیں۔ بلوغت سے پہلے یولد والا فطرت توحید، وہی توحید والی فطرت وہ اس کے دل دماغ میں ہوتی ہے، اور ویسے سبحان اللہ اسی ویسے گر کر دے ہو بھئی بندے تھے کچھ ایجیگا حالتہ آندھی ہیں جو اپنی فطرت غیر کر بندے وجہ ہے نا اپنی فطرت وہ کہنو غصہ دے باؤ یا جنو جھپیڑا چاڑو اپنی اصل دے آئے گا تسنو تے تکلف یہ سنو دے رہا دے ہو کہ نہیں یہ اگر اللہ رسی قرآن فرمایا کہ جس وقت مشرک کو پکڑتا ہو کشتیوں میں اور سمجھتا ہے کہ اب جو ٹھاٹھے مارتا سمندر بگڑ گیا اب بچ نہیں سکتا اسباب ختم ہو گئے تو اب لوٹتا ہے اپنی فطرت کی طرف وہی فطرت تھی الستو میں ربکم یہ تھا فطرت کا بیج اور اسی پہ پیدا ہوا اور جب کشتیوں میں جاتا ہے سوار ہوتا ہے سبحان اللہ تو وہاں پر فطرت جاگتی ہے علامہ علوسی اور امام نسائی نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا بڑے یہ عجیب کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جب مکہ فتح ہوا تو بھاگا اس نے کہا دو ہی چیزیں ہوں گی یا مذہب چھوڑنا ہوگا پیو داتے تھے اکابرین کا بزرگوں کو چھوڑنا ہوگا یا پھر قتل ہونا ہوگا کیونکہ پیغمبر کریم کے پاس تو دو آپشن تھے بزرگوں کے لیے کتنے آپشن تھے یا مانو یا سیدھے ہو تمہارے والی دعوت تو تھی نہیں وہاں تو آپشن دو تھے یا مانو تم تو جناب شیشی عطر کی دے کے واپس آ جاتے سوال کوٹا دے کے واپس یہ نہیں تھی پیغمبر کا طریقہ دعوت مانو یا پھر فقتل المشرکین ہے سو وجدتموہم رگڑا کٹ میرا پیغمبر انہاں دیکھ جتنے مشرک ملی ٹرکائی انہوں ختم کر دیا کھڑکائی جا ختم کی تھی فقتل المشرکین خیر اکرمہ نے سوچا ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں کشتی پہ اکرمہ چڑھا تھا سمندر شام کی طرف جا رہا تھا کشتی بیڑی جہاز اکرمہ سوار ہو گیا اور وہی ہوائیں اٹھی طوفان اٹھے کشتی بھمر میں پھنس گئی اور جب دریا سمندر مستی پہ ہو نا تو لہریں بھی دیکھنے والی ہوتی سمندر اپنی مستی پہ آیا جوش میں آیا اور وہ سارے گھر گئے اب ذرا جملہ سننا ہے اور پیغمبر کی دعوت کا بھی پتہ چلے جب اکرمہ نے دیکھا بوڑھے بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے اکرمہ نے اس کو دیکھا یہ سارے کہہ رہے تھے یا رب یا رب اکرمہ نے کہا یا حبل یا لات یا منات یا عزا آگے جو بوڑھے بوڑھے تجربے کار بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیٹا یوں نہیں هذا المكان الذي لا ينفع فيه إلا الله هذا المكان الذي لا ينفع فيه إلا الله یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا نہ لات نہ منات نہ عزا کوئی مشکل کشا اس اوکھی جھاتے اوکھے تھاتے پہنچ کوئی نہیں سکتا لا ينفع فيه الا اللہ یہ کس نے کہا وہ جو مشرک بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کوئی پہنچ سکتا نہیں تھاکتا نہ جا سونا آمنہ میں ختم نبوت علیہ بات سے اور توحید نہ ہوئے کہ ختم نبوت
سنا تیرے بھی میں بیان کر دیں. توجہ کر. مونٹ کرما سو شاہ فوراً بات سمجھ آ. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اللہم لکل عہد, اللہ میرا وعدہ ہو گیا. اور اس سے پہلے ایک جملہ کہا وہ سنو. اکرمہ کہتے ہیں ھذا لہو محمد, ھذا لہو محمد, یہی تو ہمارا اور محمد کا اختلاف ہے. یہی تو مسئلہ اختلافی کہ محمد کہتا ہے اس کے سوا مشکل کشا, حاجت روا, داتا کوئی نہیں. اور ہم کہتے ہیں ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ, بابے بھی سفارشیں کرتے ہیں, فلانا بابا بھی کرتا ہے. ھذا لہو محمد, یہی تو ہمارا اور محمد کا جھگڑا تھا. اور کہتے ہیں اللہ مجھے سمجھ آ گئی, لکل عہد میرا وعدہ ہو گیا, لئن انجیتنی لنکونن من الشاکرین, اگر آج تو میں اس کھو میں جو کر دیتا نا, میں جا کے پکا توحیدی بن جاؤں. اے میں نے سمجھ آ گئی جو دریا دیا لہرہ میں کوئی نہیں پہنچتا تو خشکی دے بھی جنگلہ میں بھی. پھر گالتا محمد دی سچی ہے لہو دعوت الحق خلق اللہ مخلصین الدین, گالتا محمد مصطفیٰ دی سچی نکلی. اے اکرمہ سمجھ گیا تے گھر میں ایک ہی تھی, ایک کیوں ادھر گئے دعو اللہ مخلصین لہ الدین, دعو اللہ پکارنے لگتے ہیں کس کو؟ اللہ, اللہ کو. وہ مشرک مخلصین لہ الدین, اور یہی تو مطالبہ ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ ہے اصل فطرت. وہ فطرت کی طرف اور کر گئے. جب اللہ نے یہی بات یاد دلائی کہ جب اسباب ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت تمہاری فطرت جاگتی ہے, اور فطرت کے اندر موجود ہے الستو بربکم, کہ مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے. یہی وہ فطرت ہے جو دریاؤں میں جاگ اٹھتی ہے, اور عود الی الفطرہ ہوتا ہے. علماء کا بھی ایک ضابطہ ہے التکسیر بالتصغیر یردان الاشیاء الی اصلہا. خیر یہ تو علماء سمجھیں گے. تو بات جہاں کھڑی, اور پھر اسی فطرتی مسئلہ کو اللہ نے کیا فرمایا, فطرت اللہ الزموا فطرت اللہ, اپنی لا تبدیل لخلق اللہ. فطرت اللہ, اللہ کی فطرت, وہ توحید پہ دعا والا مسئلہ, پکار والا مسئلہ, اس پہ پکے رہنا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی اس خلق میں اس فطرت کو چینج نہ کرنا, اس میں تبدیلی نہ کرنا. اور اسی فطرت کو قرآن نے تعبیر کیا صبغت اللہ, صبغت اللہ, اللہ دا رنگ. صبغت اللہ کے میں اللہ دا, اللہ ترنگت پا کے اللہ دی توحید دا رنگ, توحید دا رنگ چڑھے تھے. من احسن من اللہ ہے, اس دا رنگ جلے توحید دا چڑھ جاوے, بلہ اس تو چنگا رنگ بھی ہے کوئی. عیسائی مدیان رنگین دے بچن اپنے رنگا میں چلا فرمائے او رنگ کچن, یہ توحید اللہ رنگ میں جنا چڑھ. بات سچے سکے چاچے مشرک دا بھی موائد جنازہ پڑھتا پھر کلا دے بہندہ جمعراتاں بدتاں, پھر للڑا نو اپنے سٹیج تے بلیندا, للڑا کو ختم بخاری کریندا, پھر للڑ دے پیچھے کھڑ کے نمازاں پڑھدا, للڑا اپنے مدرسہ دے شیخ الحدیث بنیندا نہیں, لیکن اتنا ہوندے جو صبغت اللہ چاڑے جاتا. توحید دا رنگ ہو جاؤ, اللہ کرے سارا کے توحید دا رنگ چڑھو. دسو ایک بندے سے توحید دا رنگ چڑھے, ہائے ہائے صبغت اللہ. مسلم شریف دی حدیث ہے,
حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بندے نے کہا کہ فلانا آدمی تجھے سلام کہہ رہا تھا، تم بھی صحابہ کے نام لیتی ہو اور نعرے لگاتی ہو. صحابہ کا نام بھی کام نہیں آئے گا، نعرے بھی کام نہیں آئیں گے جب تک عقیدہ صحابہ والا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. امی عائشہ کے نام کی پکار بھی کام نہیں ہوگی. قیامت کے دن امی صاحبہ کہیں گی میں قرآن پڑھ کے کہتی تھی مردے نہیں سنتے، تو بے ایمانہ محمد بن مروان رابطی کی مان کے آئے، سازان جیسے شیعہ کی مان کے آیا. ادھر تم کہتا صحابہ کا دشمن کافر، کہ کافر شیعہ بنا. اور جب روایتیں اور مذہب کی بات آتی، ہر شیعہ کی روایت مسئلہ حیات میں